اقبال پڑھن پڑھان واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے تھی. ہاں جی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ یہ قاضی ایاز نے شفا شریف کیوں جی یہ لکھا اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا, صرف لفظ یتیم مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعے میں, تقریر کرتے جمعے میں یا کسی بھی تقریر میں مولانا نے یتیم کہہ دیا, 126 صفحے تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا قلم پھر اینج ہو گیا. کیوں جی؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار. اعلیٰ حضرت فرماندے نا دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ و اہل بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار, برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے, تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کپدا, ہاں جی, تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب وہ کی کہندے نے اس نو فروٹ چاٹ بنادا, اے او خنجر نہیں جے نال فروٹ چاٹاں بندیاں. کل کے رضا ہے خنجر خون خار, اے خون پیندا ہے تے ویکھ ویکھ کے نہیں چلدا, ایویں چلدا جویں بجلی چلنی. اور آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ, احمد رضا دا خنجر آیا. اے مطلب اس گل دا اے اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا. پوچھا کس دے واسطے نال پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھا. انہوں نے کہا مولوی تقریر کر دیا نے لفظ یتیم حضور دے بارے کیا, تو آپ نے فرمایا اس مولوی نو سمجھ نہیں آئی. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے تے حضور دی مبارک قمیص جڑی صرف حضور دے جسم نال لگی, جد اودا فتاوی رضویہ ذکر کیتا تے پھر کی فرمایا؟ فرمایا قمیص سراپا تقدیس, قدس تقدیس, قدس یقدس تقدیس. فرمایا قمیص دے اندر او تقدیس, او پاکیزگی, او طہارت, او نفاست, او الفت کہ کائنات کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سکتی, صرف جڑی حضور دے جسم نال لگی. ہاں جی, اس دے بارے اعلیٰ حضرت بریلوی دا اے موقف ہے. تے اس واسطے تو ایویں بک بک کرنا, تینوں کوئی سمجھ آیا کوئی نہیں کسی گل دی. تو تے جھوٹ مار مار کے, جھوٹا تو بندہ الصدق ینجی والکذب یہلک. حضور نے فرمایا سچائی انسان کو اوپر لے جاتی ہے. سچائی صدیق اکبر کو پھر کہاں سے کہاں لے گئی, کہاں سے کہاں لے گئی. تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے, حضور کی نیند صدیق اکبر نو کئی سپ لڑے, کئی ٹھوئے لڑے, سپ تو ایک بھی لڑے نا تے بندے دے جسم اپنے او جناب اپنا اختیاری جسم تے نہیں رہندا, بغیر سوچے سمجھے جسم انجن شروع کر دیندا. ایک سپ بندے نو لڑے تے صدیق اکبر نو کئی سپ تے ٹھوئے لڑے. غار سور شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفاج لکھیا, ایک سپ نہیں لڑیا, واری واری آ کے ہر سپ زور لایا, ہر ٹھوئے زور لایا, لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ. صدیق اکبر دی رال تے حضور جلوہ گر سن, صدیق اکبر دا کروڑواں حصہ بھی جسم نہیں کمیا, اس لیے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. کیوں جی؟ ام المومنین کی فرمانیاں ساڑھے گھر ایک بکری سی, جدو رسول اللہ نہیں سن نہ ہوندے تو پھر اینجے نستی سی, دوڑ دوڑ کے جدو حضور آ جاندے سن پھر ایک کونے لگ کے بہ جاندی سی. تے لفظ کی فرمائے ام المومنین نے, فرمایا فلم یترم رم کراہیت ان یوزی رسول اللہ. فرمایا وہ پہ کے نہ پوچھڑ بھی ان زمین تے دب کے نہیں سی مار دی, مطلب اے آواز حضور دے کنن چلی جائے تے حضور نو ایذا ہو جائے, تکلیف ہو جائے. ہاں جی, فلم یترم رم کراہیت ان, اور بکری نو بھی پتہ سی کہ ان پوچھڑ نہیں مارنا, جن پوچھڑ ماریا تو درے حضور دے کان تک آواز چلی گئی تو حضور نو تکلیف ہو جانی. اور دسو بکری, لیکن وہ بکری رسول اللہ دے گھر دی ہوئے.